اس خاتون کو جب ہسپتال لایا گیا تو ڈاکٹرز اس کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ آخر اس خاتون کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا۔ جناب علی 8 اکتوبر کو عثمان نامی شخص جس کی بیوی جنت 13 سال پہلے ان دونوں کی شادی ہوئی اور 13 سال بعد عثمان نے اپنی بیوی کی وہ حالت کر دی جس حالت کو دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے تھے، اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے جب اس کا معائنہ شروع کیا تو بار بار سوال کر رہے تھے کہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا وہ کرنے والے انسان تھے یا پھر حیوان۔ جناب علی عثمان اور جنت ان کی 13 سال قبل شادی ہوئی۔ دونوں کے والدین سعودی عرب میں اکٹھے جاب کرتے تھے۔ دونوں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ میری بیٹی بھی ہے، اس نے کہا میرا بیٹا بھی ہے، یعنی دوستی کو رشتے میں تبدیل کر دیا۔ عثمان جس کا تعلق شیخ پورہ سے ہے اور جنت جس کا تعلق لاہور کا علاقہ چائنا اسکیم سے ہے۔ عثمان نے 1 سال قبل اپنی بیوی پر سانپ چھوڑا۔ جناب علی وجہ یہ تھی کہ عثمان چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ ایک 7 سال کا بیٹا اور ایک 8 مہینے کی پھول جیسی گڑیا جس کے سامنے ان کی ماں کو عثمان نے، عثمان کی بہنوں نے، عثمان کے بہنوئیوں نے، عثمان کی ماں اور عثمان کے باپ نے ایسا ظلم کا نشانہ بنایا۔ یقین جانیے تفصیلات جب آپ سنیں گے، جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں فیس بک یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، پورا سر ایسا ہے جیسے سلائی کیا ہوا ہے، یعنی اس سر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس سر پر خدا نہ خواستہ کچھ کیڑے چل رہے ہیں، اس طرح سر کو سلائی کیا ہوا ہے۔ جناب علی جنت نے اپنے خاوند سے اعتراض کیا ہوگا، شادی کرنے کی اجازت نہیں دی ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ کہتی ہو کہ مجھے تو سنبھال لو، یا تمہارے پاس کون سے اتنے وسائل ہیں جو ایک اور شادی کرنا چاہتے ہو۔ جناب علی عثمان نے 1 سال قبل اپنی بیوی کا مکمل خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس پر لا کر سانپ چھوڑا، لیکن خوش قسمتی اس کی زندگی بچ گئی۔ اب 8 اکتوبر 2025 کو ہوا کیا؟ عثمان نے دوبارہ شادی کا جب مطالبہ کیا کہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی رکاوٹ بنی ہوگی، بیوی نے منع کیا ہوگا، یا ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ ڈرا سکتی ہے، دمکا سکتی ہے، یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر تم میرے وسائل پورے کرو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عثمان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اپنی بیوی اپنے بچوں کو پالنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ عثمان جس خاتون کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پیسے دینے کے بجائے، ان کے منہ میں نوالا ڈالنے کے بجائے، اس اپنی عاشقہ کے گھر جا کر برگر، پیزا یعنی اس طرح کی چیزیں پکڑایا کرتا تھا اور بچے پیچھے سے بھوکے رہتے تھے۔ جناب علی 8 اکتوبر کو جب اس نے دوبارہ کچھ ایسی گڑبڑ کی یا گھر میں شادی کا مطالبہ کیا، بیوی نے انکار کیا یا رکاوٹ کھڑی کی، تو اکیلا عثمان نہیں تھا۔ اب آپ ظلم سنتے جائیں کہ اکیلی جنت کے ساتھ ظلم کس طرح کا ہوا۔ یہ تصویر جو آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں تو آپ کو جنت ہنستی مسکراتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو تصویریں مجھے ریسیو ہوئی ہیں، یعنی جو ڈیٹا مجھے ملا ہے، اگر آپ کو میں دکھاؤں یقین جانیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے کہ ظلم کی انتہا کر دی ہے سسرال والوں نے۔ جناب علی عثمان نے کیا کیا؟ اپنی بہنوں کو بلایا، اپنے بہنوئیوں کو بلایا، اور ساتھ ہی ساتھ عثمان کی والدہ اور عثمان کا باپ۔ سب سے پہلے عثمان نے اپنی بیوی پر جو ظلم کر سکتا تھا کیا، پھر اس کے بعد عثمان کے بہنوئیوں نے مل کر جو ظلم کر سکتے تھے کیا، یہاں تک کہ زبردستی جنت کے ساتھ عثمان کے بہنوئیوں نے، عثمان نے کھلے عام جسمانی تعلق قائم کیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ خاوند خود تو رشتہ داروں کے سامنے بیوی کی تذلیل کر ہی رہا ہے، سب کے سامنے فزیکلی جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب اپنے بہنوئیوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے سامنے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرو۔ ظلم ابھی ختم نہیں ہوا، آگے سنتے جائیں۔ مار پیٹ کرنے کے بعد سر پر اتنے ڈنڈے مارے، اتنا مارا پیٹا، یعنی مار مار کر سر کی تمام ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے عثمان کی بہن۔ اس نے کیا کیا؟ جناب علی جنت جب سسکیاں لے رہی تھی، جنت جب زمین پر کپ کپا رہی تھی، اس کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن عثمان کی بہن نے زخمی حالت میں عثمان کی بیوی، جو کہ عثمان سب کچھ خود کروا رہا تھا، جنت پر 7 سال کے بچے کے سامنے یہ ظلم کیا گیا۔ 7 سال کے پھول جیسے بچے کی پھپھو نے اس کی ماں پر یورن کیا، یعنی اس حد تک اس کا تماشا بنایا۔ پھر اس کے بعد عثمان نے کیا کیا؟
اپنے سسرال والوں کو کال کی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ اپنے بیٹے کو ٹیوشن چھوڑنے جا رہی تھی, اس کو گاڑی والا ہٹ کر گیا, میں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں. عثمان لوگ اپنا کام تمام کر چکے تھے, وہ اپنی طرف سے جنت کو ختم کر چکے تھے. جب شیخو پورہ ہسپتال جنت کو لے کر جایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے, آپ اس کو فوری ہسپتال لاہور لے جائیں کیونکہ اس کے بچنے کے چانسز کم ہیں. شوہر تو پہلے ہی چاہتا تھا میری بیوی نہ بچے, کیونکہ اگر زندہ بچ جاتی تو ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا تھا. اب شیخو پورہ سے اپنے سسرال والوں کو بولا کہ ایمبولینس کا ارینج کریں. سسرال والوں نے, عثمان کے سسرال والوں نے, جنت کے ماں باپ نے ایمبولینس کا ارینج کیا, جنت کے بہن بھائیوں نے, اور شوہر عثمان اپنی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر شیخو پورہ سے نکلا. پورے راستے اپنے 7 سال کے بچے کو سمجھاتا آیا کہ جب نانی امی, نانا ابو اور ماموں, جب خالہ لوگ سامنے آئیں گے تو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ سب کچھ ہم نے کیا ہے, بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری مما کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, مما مجھے ٹیوشن چھوڑنے جا رہی تھی. اب جناب علی یہ خاتون پہنچی لاہور کے ہسپتال میں. یہ 8 یا 9 اکتوبر کے درمیان سب کچھ ہوا. یہ خاتون جب ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹرز نے جب اس خاتون کا معائنہ کیا, اول تو حیران رہ گئے, کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. اب جب اس کا مزید میڈیکل کیا گیا, یعنی اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی, اس کی سانسوں کو کسی طریقے سے بحال کیا. اب پہلا دھچکا عثمان کو یہ تھا کہ میری بیوی کو سانس آ گیا ہے, یعنی اس نے سانس لینا شروع کر دیا ہے. پھر اس کے بعد جب ڈاکٹرز کی ٹیم نے مزید میڈیکل کیا, یعنی اس کے ٹیسٹ کیے, تو سپمز جب ان کو ملے تو پھر تصدیق کی کہ اس خاتون کے ساتھ کسی ایک شخص نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے جسمانی تعلق قائم کیا ہے, جس وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی. نعوذ باللہ. یہ سب کچھ عثمان نے خود کروایا اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بہنوئیوں سے. وجہ صرف یہ تھی کہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور بیوی کہتی تھی کہ اپنا گھر بار مجھے تو سنبھال لو, دوسری لا کر آپ نے کیا کرنا ہے. اب جناب جب عثمان کو پتا چل گیا کہ میری بیوی ہوش میں آ گئی ہے, اور دوسرا ڈاکٹرز کو پتا چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یعنی ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ نے, ٹیسٹ نے سب کچھ بتا دیا, یعنی ہر چیز سامنے آ گئی کہ پچھلے 4 سے 5 گھنٹوں کے درمیان عثمان نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ظلم کروایا, اپنی بہن سے, اپنے بہنوئیوں سے, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. جناب علی جیسے ہی ہوش آیا عثمان کی بیوی کو, عثمان اس ہسپتال سے رفو چکر ہو گیا. اب گھر والوں کو پتا چل چکا تھا, چیزیں سب کچھ کھل کر سامنے آ چکی تھی. اب ڈاکٹرز کی کوشش صرف یہ تھی کہ اس کی جان بچائی جائے. اس وقت عثمان کی بیوی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. تصویریں میرے پاس ہیں, ویڈیوز میرے پاس ہیں, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. یقین جانیے وہ تصویریں جب میں نے دیکھی تو میری روح کانپ گئی. وہ سر کی جو میں حالت دیکھی, آکسیجن لگی ہوئی ہے, وہ سسکیاں لے رہی ہے, اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے, اس کا ایک حصہ پیرالائز ہو چکا ہے, دماغ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں, وہ بول نہیں سکتی, سن بے شک سکتی ہے لیکن بولنے کی سکت شاید اس کی ختم ہو چکی ہے. نہیں معلوم عثمان کی بیوی جنت بچتی ہے یا نہیں, لیکن اس درندے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی کڑی سزا دینی چاہیے. اس کے ماں باپ کو, اس کی بہن کو, اس کے بہنوئیوں کو. عثمان اکیلا نہیں, عثمان کے گھر والے, عثمان کے بہنوئی سب اس جرم میں شامل ہیں, اور گھر والے, لڑکی کے گھر والے جو کہ لاہور چائنا اسکیم میں رہتے ہیں, وہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. مجھ تک جو ایف آئی آر پہنچی, اس ایف آئی آر کے مطابق سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. گرفتاری شاید عثمان کی اب تک عمل میں لائی جا چکی ہے, لیکن پرزور مطالبہ آپ بھی کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے ساتھ بھی سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ کروایا جائے, اور اس کے پورے خاندان کو اس مبینہ پولیس مقابلے میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے, عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ آنے والے دنوں میں کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کی ماں اس طرح کے ظلم کا شکار نہ بنے, اپنے شوہر سے, اپنے سسر سے, اپنی ساس سے, یعنی اپنے سسرال سے. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. اگر یوٹیوب فیس بک کی پالیسیز ایسی ہوتی, یقین جانی میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا, تصاویر دکھاتا, تو آپ کو شاید تب وہ احساس ہوتا, یا آپ جنت کی وہ تکلیف محسوس کر پاتے جو تکلیف میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ ساری چیزیں اس وقت میرے موبائل میں موجود ہیں. اس کے ہسپتال کی ویڈیوز, اس کے سر پر کئی 100 جو سٹیچز لگے ہیں, وہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت جلد صحت یاب ہو, اور اس کے جو مجرم ہیں, جو اس کا شوہر ہے, اس کے سسرال والے ہیں, وہ جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچیں. رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ اس شخص کو کیا سزا دینی چاہیے, کس طرح اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.